قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر رواه البخاري ومسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ سفر کا مہینہ اور آج اس مہینے کی 2 تاریخ، اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس مہینے کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور دین ہمارا اسلام ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم مسلمان ہو کر اور اسلام کو اپنا دین مان کر ہندوانہ اور مشرکانہ اور کافرانہ توہمات کا شکار ہوں یا کسی بھی قسم کا توہم ہم اختیار کریں۔ اسلام ایک سچا دین ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا مرنا اور اس کا جینا، اس کا رونا اور اس کا ہنسنا، اس کا پریشان ہونا اور خوش ہونا، اسلام اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اسلام کو اپنا دین مان کر اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر و رہنما مان کر بھی آپ علیہ السلام کو اپنا راہبر و رہنما مان کر بھی ہم توہمات کا شکار ہوتے ہیں اور ہم جو ہے وہ مشرکانہ اور کافرانہ اور اسی طرح دیگر توہمات میں اپنے آپ کو ملوث کر لیتے ہیں۔ بدشگونی لینا اسلام میں حرام ہے اور جاہلیت کے معاشرے میں بدشگونی لینا ان کا ایک عام وتیرہ اور ایک عام چال چلن تھا۔
اس جاہلیت کے معاشرے کے اندر بے شمار خرابیاں اور بے شمار بد عقائد موجود تھے، بے شمار کمیاں اور کوتاہیاں بھی موجود تھیں۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ان جاہلیت کے لوگوں کی بے شمار خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی وہ بدشگونی لینا بھی تھا۔ اب یہ بدشگونی کس بلا کا نام ہے؟ یہ بدشگونی ہے کہ جب آدمی کسی کام کا ارادہ کرنے لگتا یا کسی کام کو کرنا چاہتا تو وہ دیکھتا کہ آیا یہ کام میرے لیے ان دنوں میں اور اس وقت میں درست بھی ہے یا کہ غلط ہے، یعنی وہ توہم کا شکار ہو جاتا، خواہ کا وہم لیتا اور خواہ میں بدشگونیاں اختیار کرتا تھا۔ جاہلیت کے معاشرے میں یہ تھا کہ جب ایک آدمی کہیں پر کسی کام کے لیے نکلنا چاہتا تو وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر ایک پرندہ اڑا دیتا، کوئی بھی پرندہ وہ پکڑتا اور اس پرندے کو اڑا دیتا۔ اگر وہ پرندہ اس کی دائیں جانب میں اڑ کر کے جاتا تو وہ سمجھتا کہ یہ کام کرنا اور اس کام کے لیے نکلنا میرے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ پرندہ اس کی بائیں جانب جاتا تو وہ یہ سمجھتا کہ اس کام کا کرنا میرے لیے برا ہے اور میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ اسلام سختی کے ساتھ اس قسم کی باتوں سے اور اس قسم کے توہم اختیار کرنے سے اور بدشگونیاں لینے سے منع کرتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ نے ہمارے لیے جو لکھ دیا ہے وہی ہمارا مقدر ہے، وہی ہو کر رہے گا۔ اس لیے خواہ کا وہم کرنا اور خواہ کی پریشانی اپنے سر لینا اور توہم اختیار کرنا، بدشگونیاں لینا، اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بلی ہمارا راستہ کاٹ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت برا ہے، بلی نے ہمارا راستہ کاٹا ہے، ضرور کوئی مصیبت آئے گی۔ اسی طرح جب گھر کے دیوار کے اوپر کوا آ کر بیٹھ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوا کائیں کائیں کرتا ہے گھر کی دیوار پر آ کر، آج کوئی مہمان آنے والا ہے۔ ہیں ہم مسلمان لیکن بدشگونی کیا لیتے ہیں کہ صبح اگر دکاندار کے پاس کوئی ادھار لینے والا آ جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج پورا دن میرا کاروبار خراب رہے گا، حالانکہ یہ کافرانہ، مشرکانہ اور ہندوانہ کام ہے، اور یہ توہم ہے اور یہ بدشگونی لینا ہے۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا توہم اور وہم اور بدشگونی لوگوں نے بنا لی ہے اور سمجھ لی ہے کہ جناب اور پڑھے لکھے لوگ ہیں یا بڑے دیندار اور سمجھدار لوگ ہوں گے اور ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے اور بظاہراً بڑا جناب اپنے آپ کو جرأت اور بہادری کرنے اور مظاہرہ کرنے والے لوگ، لیکن اس معاشرے میں آج کے دنوں میں اور آج کی تاریخوں میں حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم نے کرونا ویکسین لگوا لی تو 2 سال بعد مر جائیں گے۔ بندہ پوچھے یہ بات کس نے کہی ہے، کس ڈاکٹر نے کہی ہے، ہاں جی کس ہیلتھ کے ادارے سے تعلق رکھنے والے نے کہی؟ کوئی کہتا ہے کہ میں نے کرونا ویکسین لگوا لی تو مجھے کوئی بیماری ہو جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ہم پوچھیں گے کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ یہ سفر کا مہینہ ہے اور سفر کی 2 تاریخ ہے۔ جاہلیت کے معاشرے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اس مہینے میں سفر کرنے سے گریز کرتے، وہ لوگ اس مہینے کے اندر نیا کاروبار شروع کرنے سے گریز کرتے،
وہ لوگ اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کرنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ خیر موضوع تو میرا سفر کا مہینہ ہے، لیکن چونکہ جو حالات ہیں، حالات یہ ہیں کہ یہ کرونا کی ویکسین بھی منحوس ہے۔ جو لگوائے گا وہ 2 سال بعد مر جائے گا۔ بندہ پوچھے اتنی دنیا مر گئی اور اتنی دنیا مر رہی ہے، کیا یہ سارے کرونا سے مر رہے ہیں یا یہ کرونا ویکسین لگوا کر مر رہے ہیں؟ ہاں جی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے اس معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، بدشگونی ہے کہ اگر شام کے وقت، رات کے وقت اور اندھیرے کے وقت گھر میں جھاڑو لگایا تو گھر کے اندر جناب کوئی خیر و بھلائی دور ہو جائے گی، بے برکتی آ پڑے گی اور مصیبت آ جائے گی۔ ایسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ بیوہ عورت جو ہے وہ منحوس ہے اور بیوہ کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ ایسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ جناب ہمارا اچھا کاروبار تھا اور ہماری اچھی آمدنی ہو رہی تھی، لیکن کیا ہوا کہ ہم نے گھر تبدیل کیا، یہ نیا گھر منحوس ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا کاروبار بڑا اچھا تھا لیکن میں نے شادی کی اور سارا کچھ میرا مندہ ہو گیا، وہ کہتا ہے میری بیوی اور میری عورت بڑی منحوس ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہم کہلوانے والے، ہم نے مشرکین مکہ کی جیسی عادات اور مشرکین ہندوستان کی جیسی عادتیں اختیار کر لی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں کوئی نقصان ہونے والا ہے یا ہوگا؟ ہمارا کوئی نقصان ہونے والا ہے یا ہوگا؟ یا ہم نے مرنا ہے اور ہماری موت کا وقت قریب ہے؟ میرے بھائیوں، نہ اس کا تعلق سفر کے مہینے سے ہے، نہ ہمارے مرنے جینے کا تعلق کرونا کی ویکسین کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کاش کہ ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نہ قرآن پڑھا ہے، نہ قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہے، الا من رحم ربی۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے۔ جو مصیبت اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی وہی لکھی جا چکی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نہ چاہے تو کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا نقصان کرنا چاہے تو کوئی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2516 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف بھی تو ہوں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پاک نبی نے کیا فرمایا۔ اور یہ خطبہ جمعہ ہی ایک واحد ذریعہ ہے عام مسلمانوں کے لیے۔ ہمارے لیے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، سکھاتے ہیں، شام ہوتی ہے رات کو سونے لگتے ہیں تو تب بھی اللہ کا قرآن پڑھا اور سکھا رہا ہوتا ہوں۔ الحمدللہ عام لوگوں کے لیے یہی ایک جمعے کا خطبہ ہوتا ہے
کہ چلو اللہ کے قرآن نے کیا کہا، نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، وہ بھی چند خوش نصیب لوگوں کو توفیق ہوتی ہے کہ خطبے کے آغاز میں آ جائیں۔ اللہ کے پاک نبی نے بڑی پیاری پیاری باتیں بتائیں، کیونکہ آپ خود بڑے پیارے تھے، اور اگر پیارے نبی علیہ السلام کی یہ پیاری پیاری باتیں ہمیں معلوم ہوتی تو ہم ہرگز نہ سفر کے مہینے کو نہ ہم منحوس سمجھتے، نہ ہم کرونا ویکسین کو بگاڑ اور چیتا اور باگڑ بلا سمجھ لیتے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ رواہ الترمذی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کا یقین کر لو کہ پوری امت جمع ہو کر بھی اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور فرمایا وہی فائدہ پہنچائیں گے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا، اور فرمایا اس بات کا یقین کر لو اگر پوری امت جمع ہو جائے، اس امت میں کافر بھی مسلمان بھی دونوں، ہاں جی، اس امت کے اندر کافر بھی اور مسلمان دونوں، فرمایا پوری امت جمع ہو جائے اور وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے حق میں تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ کیا فرمایا؟ ساری دنیا مل کر بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں وہ جو ہے وہ زندہ جراثیم ہے یا کوئی غیر جاندار جراثیم ہے کرونا۔ کتنا ڈر لگا اس قوم کو، ہیں جی، کتنا ڈر اور خوف لوگوں کے دماغ پر سوار ہوا۔ اگر کسی کو زور سے بھی بول دیں کہ نا آ گیا کرونا، وہ شاید ڈر کے مارے اس کی پیچھے نکل جاتی، لیکن اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کوئی نہیں ہے۔ اب کرونا کا ڈر تو خیر ختم ہو گیا الا ماشاء اللہ، لیکن کرونا ویکسین کا ڈر، واہ واہ سبحان اللہ، ایسا کہ جیسے کوئی بہت بڑا اژدہا آ چکا ہو۔ اللہ کے پاک نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ساری امت مل کر تمہیں فائدہ دینا چاہے نہیں دے سکتی، اور اگر پوری امت مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ سمجھنا کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، سفر کے مہینے میں شادی کرنا منحوس، سفر کے مہینے میں نیا کاروبار کرنا منحوس، سفر کے مہینے میں سفر ٹریول کرنا منحوس، یہ سب جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں 5717 نمبر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفرا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بیماری خود بخود نہیں ہوتی، یعنی کوئی بیماری چھوت نہیں ہے کہ اپنے آپ سے دوسرے کو لگ جائے۔ ہاں، ایک بندہ بیمار ہے، میں بیمار تب ہوں گا کہ جب میرے مقدر میں اللہ نے بیمار ہونا لکھا۔ تو سائنس یا جاہل لوگ کیا کہتے ہیں، خیر سائنس کا بھی پتہ نہیں وہ کہتی ہے یا نہیں، جاہلوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے، اور یہ بات ہندو بھی کہتا ہے، یہ بات یہودی بھی کہتا ہے، یہ بات مسلمان جاہل مسلمان بھی کہتا ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ اور حکیم الامت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی چھوت نہیں ہوتی کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے، وہ اسی کو لگے گی کہ جس کی تقدیر میں اللہ نے بیمار ہونا لکھا تھا۔
جس کی تقدیر میں اللہ نے بیمار ہونا لکھا تھا، یہ بیماری فقط اسی کو لگے گی۔ اور فرمایا پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ولا طیارتا، اور بدشگونی بھی نہیں لینی۔ بدشگونی کیا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، بلی نے راستہ کاٹ لیا، آگے سے گزر گئی تو لو جی اب بدشگونی ہے، اب کوئی مصیبت ضرور آئے گی۔ کئی جاہل ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ کسی ضروری کام کو یہ جاہل اور اجہل جا رہا ہے، راستے سے بلی نے راستہ کاٹ لیا، یہ واپس گھر آ گیا، ہاں جی کام کرائے نہیں کرایا، کیوں؟ بلی نے راستہ کاٹ لیا تھا، مجھے ڈر ہوا کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ بندہ پوچھے روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کیا بلیاں ان کا ایکسیڈنٹ کرواتی ہیں؟ لیکن ہے مسلمان اور اس کی بدعقیدگی اور کمزوری اعمال کا یہ حال۔ فرمایا پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ولا ہامتا، نہ کوئی پرندہ منحوس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الو جو ہے، الو نامی پرندہ یہ منحوس پرندہ ہے، حالانکہ وہ پرندہ منحوس نہیں ہے۔ فرمایا ولا سفرا، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث صحیح الجامع للامام البانی رحمہ اللہ میں 6264 نمبر پر فرمایا من ردت الطیارۃ، جسے کسی پرندے نے بدشگونی میں ڈالا، انحاجتہ فقد اشرکا، جس شخص کو بدشگونی نے کسی کام سے لوٹا دیا، روک دیا، فرمایا اس بندے نے یقیناً شرک کیا۔ اب کوئی بندہ، جاہلیت کے معاشرے میں وہ لوگ کیا کرتے، کہیں جانے سے پہلے پرندہ پکڑ کر چھوڑتے، اگر وہ پرندہ دائیں جانب اڑ کر جاتا تو یہ اپنے کام کو نکل جاتے، اور اگر وہ پرندہ بائیں جانب اڑ کر کے جاتا تو یہ لوگ واپس پلٹ پڑتے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بدشگونی لینے والا جو ہے وہ مشرک ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ آج ہم مسلمان ہو کر بھی بدشگونیاں لیتے ہیں، اور پھر عراف کے پاس اور پیر بابوں کے پاس اور نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ ہندو لوگ جب کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو جہاں شادی کر رہے ہیں اس عورت کی کنڈلی نکلواتے ہیں کہ آیا اس کے ساتھ شادی کرنا درست بھی ہے۔ مسلمان کوئی کام کرتا ہے تو نجومی بابے کے پاس جائے گا اور اس سے فال نکلوائے گا، یا جادوگر اور کاہن اور عراف کے پاس جائے گا اور اس سے اپنی کنڈلی نکلوائے گا یا کسی اور کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافن، اور اسی طرح فرمایا ایک اور روایت کے اندر من اتا عرافن او کاہنن، جو بندہ بھی کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور فسالہ عن شیء، اس سے کسی چیز کے متعلق پوچھ لیا، فرمایا ایک حدیث کے اندر لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ دوسری روایت کے اندر فرمایا اس سے پوچھا فصدقہ، اور اس کی تصدیق کی، اس کی بات کو سچ مانا، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے انکار کیا اس چیز کا کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یعنی ایسے آدمی نے اللہ کے دین کا، اللہ کے قرآن کا انکار کر دیا، جو نجومی کے پاس جائے اس سے پوچھے اور اس کی بات کی تصدیق کرے۔ یہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے، اور 12 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی مہینے کو منحوس سمجھنا یا کسی ویکسین کو یا کسی وائرس کو منحوس سمجھنا اور بدشگونی لینا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام ہمیں بڑی سختی کے ساتھ منع کرتا ہے کہ ہم کافرانہ اعمال اختیار کریں یا توہمات کا شکار ہوں یا بدشگونیاں لیں۔ تو شادی کرنا سفر کے مہینے میں ہو یا ربیع الاول کے مہینے میں ہو،
شادی کرنا محرم کے مہینے میں ہو یا ذی الحجہ کے مہینے میں ہو، اسی طرح سفر کرنا ہو، آنا اور جانا ہو، یا نیا کاروبار شروع کرنا ہو، 12 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر بلی نے راستہ کاٹ لیا یا صبح صبح ادھار لینے والا آیا اور اس نے اگر اس کو بدشگونی سمجھا کہ بلی راستہ کاٹ گئی اب مصیبت آئے گی، ادھار مانگ لیا، پورا دن کاروبار مندہ ہوگا۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ سارے کام بدشگونی کے کام ہیں اور توہمات ہیں، اور یہ کام مشرکین مکہ کے کام تھے، یہ ہندوستان کے ہندو کے کام ہیں، لیکن ہم مسلمان ہو کر بھی ان چیزوں میں پڑے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ہمارے عقیدوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بد عقیدگیوں سے بچائے۔ اقول قولی ھذا